پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں چند واقعات آپ کے سامنے سناتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام اپنے ایموشن کو کس طرح کنٹرول کرتے تھے، اور یہ وہ واقعات ہیں جو خود میری پرسنل لائف سے بھی بہت زیادہ قریب ہے۔ آپ جب ان واقعات کو تنہائی میں پڑھیں گے تو آپ اپنے آپ سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کتنی عظیم شخصیت تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نبی مانتے ہیں تو عظیم کہتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں تو آپ عظیم شخصیت مانتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ ان کا جو کیریکٹر تھا، ان کا جو اپروچ تھا، پرابلمز کی طرف جو اپروچ تھا، وہ ایک ایسا اپروچ تھا کہ پورے مین کائنڈ، پوری ہیومنٹی میں ایک نرالا اپروچ تھا۔ یعنی آپ نے پریکٹیکلی یہ کر کر دکھایا ہے کہ کس طرح کسی معاملے میں اپنے ایموشنز کو الگ کر دیا جائے اور ریزننگ کو استعمال کر کر اپنے زندگی کے سفر کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ وہ ہے جو عثمان بن طلحہ سے منسوب ہے۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پہلے ہی سے ایک خاندان میں چلا آ رہا تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو شخص اس خاندان کا تھا، جو مجھے یاد آ رہا، وہ اس شخص کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ واقعہ اس طرح ہے کہ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عثمان، مجھے کعبہ کی چابی دو تاکہ میں جا کر کعبہ میں عبادت کر سکوں۔ عثمان بن طلحہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا، ایک وقت ہوگا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ یہ عربوں کے لیے سب سے برا دن ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ عربوں کے لیے سب سے بہتر دن ہوگا۔ وقت آگے بڑھتا ہے، روایت میں یہ بات آتی ہے کہ بعد میں وہ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام وہاں پہنچتے ہیں، چابی منگواتے ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور وہاں سے باہر آتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح پیغمبر اسلام اپنی ایموشنز کو کنٹرول کر کر ریزن کو آگے لاتے تھے۔ جب آپ باہر نکلے تو آپ کی زبان پر قرآن کی آیت تھی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت کو امانت کے حقدار تک پہنچا دیا جائے۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم بنو ہاشم کے ہاں پہلے ہی سے حج کے جو زائرین ہیں ان کو پانی پلانے کا شرف حاصل ہے۔ اب آپ یہ چابی دے کر قبلہ کی متولی کی جو حیثیت ہے وہ بھی ہمیں دے دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی پیغمبر اسلام سے کیا ریلیشن تھا، ایک تو صحابی تھے، پھر آپ کے داماد بھی تھے، اب بہت ہی اہم ترین صحابی تھے۔ اب غور کیجئے، آپ فاتح کی حیثیت سے کعبۃ اللہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ عثمان بن طلحہ نے آپ کو کمزور پا کر ذلیل کیا تھا، اب آپ کو موقع تھا کہ آپ اس سے ریٹیلیٹ کر لیں۔ وہاں پر بالکل ایموشنل ہائپ تھا، بہت سارے آپ کے کلوزسٹ لوگ تھے جو آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ چابی اب ہمیں دے دی جائے، آپ انہیں بھی خوش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت علی بولتے رہے، آپ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان کہاں ہے، عثمان کو بلاؤ۔ وہ آئے اور اس کے بعد چابی دیتے ہوئے کہا کہ اے عثمان، اب قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، صرف ظالم ہی تمہارے ہاتھ سے یہ چابی چھینے۔ یہ واقعہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایک طرف اسلام میں امانت داری کا اتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے کہ اگر دشمن بھی ہے تو اس کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ نمبر 2 یہ کہ کسی واقعے کو دیکھنے کا کیا زاویہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آدمی اپنے ذاتیات کو، اپنے جذبات کو الگ کرے اور پھر وہاں پر اپنی تھنکنگ اور ریزننگ کو استعمال کر کر یہ سوچے کہ ہمارے مشن اور ہمارے مستقبل کے لیے کیا قدم بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت پیغمبر اسلام چابی رکھ بھی لیتے تو عثمان بن طلحہ اور ان کے خاندان والے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی اپنے جذبات پر قابو پا لیں۔ مشہور قصہ ہے، میں اس کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، کل بھی ایک پروگرام میں نے اس واقعے کو کوٹ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک شخص آتا ہے
اور پھر ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے، ایبیوسو لینگویج استعمال کرتا ہے۔ اس نے ایک بار ایبیوسو لینگویج استعمال کیا، ابو بکر خاموش رہے، دوسری بار استعمال کیا، اب بھی خاموش، تیسری بار استعمال کیا، اب بھی خاموش، پھر چوتھی بار بھی اس نے استعمال کیا، اب وہ بول پڑے۔ فطری بات تھی، کسی کی گالی کتنی برداشت کی جائے، لیکن پروفیٹ آف اسلام نے جو ٹریننگ دی وہ دیکھیے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر اسلام جیسے ہی ابو بکر صدیق نے رسپونڈ کرنا شروع کیا، پیغمبر اسلام وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں اور جانا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق پیغمبر اسلام کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ دوڑتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کہاں چلے جا رہے ہیں اور کیوں چلے جا رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، جب تم خاموش تھے تو فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، لیکن جب تم بول پڑے تو فرشتے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ دیکھیے انتہائی پرسنل واقعہ۔ اس واقعے کو آپ بتائیے کہ آپ اپنی زندگی میں کہاں استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کا کون سا معاملہ ہے جہاں پر یہ واقعہ فٹ نہیں ہوتا ہے؟ چاہے میاں بیوی کا معاملہ ہو، چاہے پڑوسی کا معاملہ ہو، چاہے تجارت کرتے ہوئے لین دین کا معاملہ ہو، آپ کا کوئی کسٹمر آپ کے خلاف آ کر ایبیوسو لینگویج استعمال کرتا ہو، آپ کا مخالف نظریہ رکھنے والا آپ کے خلاف کچھ بولتا ہو، پیغمبر اسلام نے یہ سکھایا کہ ہمیشہ معاملات کرتے ہوئے اپنے ایموشنز کو ہٹاؤ اور ریزننگ کو استعمال کرو تاکہ تم اپنے زندگی کے سفر کو کامیابی سے آگے بڑھا سکو۔ مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جذبات کو کنٹرول کریں یا نہ کریں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو کیوں کنٹرول کریں۔ ہم اپنے جذبات کو اس لیے کنٹرول کریں تاکہ جذبات کو کنٹرول کر کر ہم اپنی عقل کو استعمال کریں اور اپنے زندگی کے سفر کو کامیابی کے منزل تک پہنچائیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم ترین واقعہ وہ ہے جو واقعہ افک کے حوالے سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک واقعہ وہ ہے جسے اسٹوری آف سلینڈرنگ یا واقعہ افک کہتے ہیں۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سفر میں لوٹتے ہوئے حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں، پیغمبر اسلام مدینہ پہلے پہنچ گئے۔ جب آپ پہلے پہنچ گئے تو مدینہ میں جو منافقین اور ہپوکریٹس تھے ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ پیچھے ہیں، ابھی قافلے میں نہیں پہنچی ہیں، اور اس پر بھی آئرونی یہ ہوئی کہ حضرت عائشہ پہنچتی ہیں ایک کمپینینس آف دی پروفٹ کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر ان منافقین نے معاملے کو اور زیادہ ایگزاجریٹ کرنا شروع کیا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ خود پیغمبر اسلام 1 مہینے تک باہر نہیں نکلے تھے، اتنا بڑا معاملہ تھا۔ اس معاملے میں خود ابو بکر صدیق بھی انوالو تھے۔ کیوں انوالو تھے؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق کی معصوم شہزاد بیٹی تھیں۔ ابو بکر صدیق ظاہر ہے اس واقعے سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا ان لوگوں میں ایک شخص وہ تھا جسے مصطح بن اساسہ کہتا ہے۔ تو مصطح بن اساسہ ابو بکر صدیق کا دور کا رشتہ دار تھا اور وہ ایک پورک تھا۔ ابو بکر صدیق ہر مہینے فائنانشیل سپورٹ کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ایک باپ کو جب خبر ہو کہ اس کی بیٹی کے کیریکٹر پر کسی نے انگلی اٹھائی ہے اور وہ اس کی مالی مدد کرتا ہے تو وہ تو بالکل بے چین ہو کر رہ جائے گا، اور اس کے بعد اس کا یہ اسٹیپ لینا کہ میں اس کی مالی مدد نہیں کروں گا، یہ بھی ایک جائز اسٹیپ ہوگا، بہت ہی فطری اسٹیپ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، اعلان کر دیا کہ اب میں مصطح بن اساسہ کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مومنین سے کچھ اور ہی چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ مومنین ہمیشہ ڈیسیزن لیتے وقت اپنی ایموشنز کو، پرسنل لائف کو اور انوی کو، ہیٹریڈ کو، اینگر کو بالکل الگ رکھیں۔ ان ون ورڈ اپنی ایموشنز کو بالکل معاملات سے الگ رکھیں، ڈیسیزن لیتے وقت بالکل الگ رکھیں۔ لہٰذا اس وقت قرآن کی آیت اتر گئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أُولُو الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ خوشحال ہوں، ویل ٹو ڈو ہوں، تو انہیں نہیں چاہیے کہ وہ کمزوروں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں ان کی مدد کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں، انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور
معاف کر دیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ Do you not wish God to forgive your sin؟ لیکن یہاں بھی وہی سبق ہے کہ ہمیشہ معاملات کرتے ہوئے ڈیسیزن لیتے وقت اپنے جذبات کو سائڈ کرو. یہی ہمیں کرنا پڑتا ہے. جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو ہمارے جذبات ہمارے اوپر ڈومینیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ جذبات کو اپنا رائڈر بنائیں گے تو پھر ناکامی کو فیس کرنا ہوگا. آپ اپنے تمام معاملات کو جیوپارڈائز کر دیں گے. اور اگر آپ ایموشنز کو قابو کر کر عقل کو اور ریشنلٹی کو رائڈر بنائیں گے، اپنے اوپر حکمراں بنائیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک یہودی سے قرض لیا اور قرض کی ادائیگی کی مدت ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی. اس یہودی نے اپنے قرض کا تقاضا کر دیا اور بہت ہی اِل مینر کے ساتھ اس نے مس بیہیو کرتے ہوئے اس نے پیغمبر اسلام سے قرض کا تقاضا کیا. ظاہر پیغمبر اسلام رائٹ پہ تھے. یہی نہیں بلکہ مدینہ کا یہ واقعہ ہے، اور مدینہ میں آپ کی جو حیثیت ہو گئی تھی آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے. اس وقت آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر غصہ آ گیا اور انہوں نے چاہا کہ اس یہودی کو مارے پیٹیں اور ہٹائیں. پیغمبر اسلام نے حضرت عمر کو روکا اور اس یہودی سے کہا کہ ابھی تو ادائیگی کا وقت نہیں ہوا ہے. اس یہودی نے اس کو نہیں سنا بلکہ کہا کہ عبد المطلب کی اولاد اسی طرح نادہند ہوتے ہیں، یعنی وہ لے تو لیتے ہیں لیکن دینا نہیں چاہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. اور یہ وہی چیز ہے جسے موجودہ زمانے میں شتم رسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس نے اعلانیہ گستاخی کا کام کیا. لیکن پیغمبر اسلام نے حضرت عمر کو روکتے ہوئے کہا کہ اے عمر، میں اور یہ یہودی تم سے ایک دوسرے ہی عمل کا اور رد عمل کا تقاضا کرتے تھے. وہ یہ کہ تم اس شخص کو یہ کہتے کہ تم بہتر ڈھنگ سے مطالبہ کرو، اور تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں بہتر ادائیگی کرنے والا بنوں. اور پھر اسی وقت آپ نے وہ کھجور وغیرہ منگایا اور اس کے قرض کی ادائیگی ڈبل انداز میں کیا. اب ڈبل انداز میں اس لیے کہ اپنے صحابی کی تربیت بھی کرنی تھی. یہاں بھی آپ نے یہ نصیحت کی، ٹریننگ دی کہ ہمیشہ ڈیسیزن لیتے وقت ایموشنز کو حاوی نہیں ہونے دینا.